میں نے کچھ شکوک ذہن میں رکھ کر ان دونوں لڑکیوں اور ان دو جوان عورتوں کے متعلق اس سے کئی باتیں پوچھیں جو اس نے بتا دی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے رام سروپ اور مزارے کو ساتھ لیا اور چند ایک آدمیوں کو اگلی صبح تھانے آنے کو کہا اور وہاں سے قصبے کو چل پڑا۔ رام سروپ سے میں نے کہا جہاں انہوں نے تانگا روکا تھا وہ جگہ مجھے ضرور دکھائیں۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے تانگا روکا تھا تو رام سروپ نے ہمیں روک لیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کچی پگڈنڈی پر ان کے تانگے کے پہیوں کے نشان اور ان کے قدموں کے نشان تو اب مل ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سارا دن یہاں سے لوگ باپیادہ گزرتے رہے تھے۔ بیل گاڑیاں اور یکے بھی گزرے تھے اور نہ جانے کتنے مویشی گزرے ہوں گے۔ رام سروپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا تانگا پگڈنڈی سے ایک طرف کر کے روکا تھا۔ اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تو یہ پگڈنڈی سے بالکل ہٹ کر ایک ٹیلے کے قریب تھا۔ وہاں ان کے تانگے کے پہیوں کے نشان تھے اور ان سب کے قدموں کے نشان بھی تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 3-4 آدمی کھڑے رہے ہیں اور ذرا ذرا آگے پیچھے اور دائیں بائیں پاؤں رکھتے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ یقین ہو گیا کہ انہوں نے تانگا یہاں روک کر لڑکی کو زبردستی اغوا کیا تھا اور ان کے دوست کو بھگا دیا تھا۔ تانے پہنچے تو مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دی گئی۔ پوسٹ مارٹم قصبے میں ہی ہو جاتا تھا۔ وہاں سرکاری ہسپتال تھا، کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ مقتول کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا جو وقت لکھا گیا تھا وہ وہی تھا جو رام سروپ نے بتایا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول نے شراب پی رکھی تھی۔ تھانے میں ASI موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج شہر کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی۔ ایسا تو کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کی بیٹی رات کو لاپتہ ہوئی تو وہ لوگ اگلے روز ہی تھانے رپورٹ درج کرانے آ گئے ہوں گے۔ لڑکی کی گمشدگی کے معاملے میں لوگوں کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن خود ہی اسے ڈھونڈتے رہتے تھے تاکہ لڑکی کہیں سے مل جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لڑکی کی گمشدگی پورے خاندان کی بے عزتی کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے ایسے توقع نہیں تھی کہ واردات والی لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اگلے صبح ہی اس کا باپ رپورٹ درج کرانے آ گیا ہوگا۔ پھر بھی سوچا کہ شاید کوئی تعلیم یافتہ یا عقل مند آدمی ہو جس نے سب سے پہلے تانے رپورٹ درج کروانا بہتر سمجھا ہو۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ لڑکی رات کو لاپتہ ہوئی اور اغوا ہو کر پھر مقتول کو قتل کر کے بھاگی اور رات ہی رات واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں گھر چلا گیا۔ اصل تفتیش صبح شروع کرنی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کان کا ٹاپس تھا جو سونے کا تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ایسی فینسی ٹاپس صرف شہر کی لڑکیاں استعمال کرتی تھی۔ دیہات میں ابھی ایسا فیشن نہیں گیا تھا۔ دیہات کے لوگ ڈیزائن کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ وہ وزن دیکھتے تھے، یعنی وزن زیادہ ہو۔ اس علاقے کی ہندو عورتیں زیادہ تر چاندی کے زیورات استعمال کرتی تھی۔ مقتول کے خاندان جیسے امیر لوگ سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہی بات کہوں گا کہ وہ دیکھتے تھے کہ مثلاً انگوٹھی ہے تو یہ کتنی بھاری ہے۔ سارے دیہات میں ان کا ایک ہی ڈیزائن ہوتا تھا۔ وہ جو لڑکیاں مجھے بتائی گئی تھی کہ مقتول کے اس کھیت والے مکان میں آیا کرتی تھی وہ سب غریب گھرانوں کی تھی۔ وہ گھرانے صرف چاندی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کسی نے یہ ٹاپس بنوائے ہوں گے، اور وہ بھی سونے کے۔ میں صبح تھانے گیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے چاروں سناروں کو تھانے بلایا۔ نگر ہری کرشن چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں 6-7 سنار تھے۔ ان میں 4 ذرا بڑے پیمانے کے صراف تھے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے کے تھے، اور شاید ان میں سے کم درجے کے 2-3 اور سنار بھی تھے۔ سب کی دکانیں ایک ہی گلی میں ایک قطار میں تھی۔ ان کے ساتھ تھانے کا رابطہ کبھی کبھار ہو جاتا تھا، جب کبھی کسی کے گھر چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور زیورات بھی چوری ہو جاتے تھے۔ چاروں سنار دوڑے آئے۔ میں نے سونے کا یہ ٹاپس ان کے آگے رکھ دیا۔ یہ مجھے نیا نیا سا لگتا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ خود بھی دیکھیں اور دوسرے چھوٹے سناروں سے بھی پوچھے کہ یہ کس نے بنوایا تھا۔ چاروں سناروں نے ٹاپس غور سے دیکھا اور چاروں نے کہا کہ یہ ان میں سے کسی نے نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہو؟ میں نے انہیں پوری واردات سنا ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپ صرف شہر میں استعمال ہوتا ہے، دیہات میں یہ فیشن گیا ہی نہیں، اور گیا بھی تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے وہی وجہ بتائی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے آپ میں کچھ خفت سی محسوس کی۔ ایک ٹاپ سناروں کو دکھا کر پوچھنا کہ یہ کس نے بنوایا تھا، ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے انبار میں سے کوئی سوئی تلاش کی جا رہی ہو۔ پھر بھی تفتیش کا انداز یہی ہوتا ہے کہ باریک سے باریک تفصیل کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ میری چٹی ہستی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹاپس مجھے مطلوبہ لڑکی تک پہنچا دے گا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رام سروپ پر میرا شک ابھی بھی قائم تھا اور اسے میں نے کچھ اور کنگالنا تھا۔ سناروں کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ انہوں نے ٹاپس دیکھ لیا ہے، دوسرے سناروں سے بھی معلوم کر لے۔ اس کے بعد 5-6 دن تفتیش چلتی رہی، کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔ رام سروپ کو میں نے تھانے میں ہی رکھا، ابھی اسے حوالات میں بند نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا اور اب اس نے اپنے آپ کو شہزادہ اور راجکمار سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے بڑی ہی اہمیت دے رکھی تھی، جیسے اس کے بغیر میں تفتیش نہیں کر سکوں گا۔ اس سے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا، وہ بڑے خلوص سے بتاتا بھی رہا، لیکن سراغ والی بات کوئی بھی نہ ملی۔ قتل کے 3 یا 4 دن مقتول کا باپ تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اسی کی عمر کے اور اس کے حیثیت کے 2 آدمی تھے۔ وہ معلوم کرنے آیا تھا کہ قتل کا سراغ ملا یا نہیں۔ وہ غمزدہ باپ تھا، ایک اس کا بیٹا تھا جو قتل ہو گیا۔ اس کے دکھ کو میں سمجھتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تسلی آمیز اور حوصلہ افزا باتیں کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک شاید اپنے آپ کو بہت ہی اونچی حیثیت کا آدمی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ تحکمانہ لہجے میں بات کی اور مجھ سے جواب طلبی کرنے لگا کہ میں تفتیش میں کوتاہیاں کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے اسے شریفانہ انداز میں ٹالنے کی کوشش کی تو مقتول کے باپ نے بھی اسی جیسا لہجہ اور رویہ اختیار کر لیا۔ شاید وہ مجھے مسلمان سمجھ کر روب گانٹ رہے تھے اور انہیں یہ توقع ہوگی کہ میں ان سے ڈر جاؤں گا کہ یہ ہندو مجھے سروس سے نکلوا دیں گے۔ میں نے کہا، ٹھاکر جی، اگر 2-3 دن اور مجھے قاتل کا سراغ نہ ملا تو میں آپ کے خلاف تحریری رپورٹ پولیس کپتان کو بھجوا دوں گا۔ آپ مجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے متعلق اور اس کے دوست رام سروپ کے متعلق آپ نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سب جھوٹی تھی۔ اپنے بیٹے کو آپ شریف اور نیک کہتے رہے، اس کے دوست کو بھی آپ نے شریف بتایا تھا، لیکن ان دونوں کے جو کرتوت میرے سامنے آئے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے اصل بات کھل کر سنا دی اور اس کے بیٹے نے رام سروپ کے ساتھ مل کر جس طرح اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ بھی سنا دیا، اور ان غریب لڑکیوں کے متعلق بھی سنایا جنہیں وہ اپنے کھیتوں والے مکان میں بلاتا تھا۔ یہ سب کچھ سنا کر اسے کہا کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر ان غریبوں کی آہ پڑی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑ کر راجکمار نہیں بلکہ اپنے علاقے کا مہاراجہ بنائے رکھا۔ اس کی بجائے اس میں عقل پیدا کرتے اور اسے شریفوں کے راستے پر چلاتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچتا۔ تینوں ٹھاکر دبک گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آئندہ وہ تھانے نہ آئے۔ اگر انہیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بتانے کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر میں اپنے گھر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں تھانے سے چلے جانے کو کہا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔